ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہ دروس قرآن کا سلسلہ وار مضمون ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لغوی تشریحات کے ساتھ تفسیر بھی پیش خدمت ہے۔ یہ ایک کوشش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر جس کے اندر شوق ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، اس کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ کی شکل میں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر قرآن کریم سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے جس کسی بندے کا گہرا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی براہ راست صفت ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے، قدردانوں کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس بے رغبتی اور بے توجہی کو اپنے کلام میں اس انداز میں بیان فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کے جتنے مرتبے کو پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ اللہ کی جتنی بندوں کے اندر معرفت ہونی چاہیے تھی بندوں نے اس معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ کا ترجمہ۔ تو اب یہ کوشش ہے کہ بندہ قرآن کریم میں جو مضامین اس کے اندر ہیں ان کے مضامین کو سمجھے۔ تو ایک ہے جو ترجمے کے ساتھ تفسیر کی کتابوں میں مضمون ہے، اس سے مضمون تو ضرور یاد ہوگا، مضمون سمجھ میں آئے گا، لیکن قرآن کریم جو براہ راست عربی زبان میں ہے، عربی زبان سے سمجھنا ایک الگ مرحلہ ہے، وہ اس میں حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں نے ایک کوشش کی ہے، جو ایک سلسلہ جاری ہے، اگر ایک سبق کو جو ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اگر اس کو بار بار غور سے سنا جائے تو انشاءاللہ وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جس سے خود عربی زبان کے سمجھنے میں بھی مدد ملے گی اور خود قرآنی آیات کو اپنی طاقت سے سمجھنے کی اندر میں قوت حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ کچھ گرامر کے جو تعلق کی باتیں ہیں، جو نحوی باتیں ہیں، قواعد نحو ہے، صرف ہیں اور لغت کی تشریحات ہیں، اس کو ہلکے انداز میں ابھی ابتداً پیش کر رہا ہوں اجمال میں، اور آئندہ انشاءاللہ یہ تفصیل سے آئے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اندر میں ایک قواعد کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، جو بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض نمازوں کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے سمجھنے کی وجہ سے فرض نماز میں لطف اور مزہ آئے گا۔ تراویح میں جو قرآن کریم سنا جاتا ہے اس تراویح کے اندر قرآن کریم کے سننے میں جو لطف اور مزہ آئے گا وہ دنیا کی جتنی بھی موجود نعمتیں ہیں سب اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو اب آئیے پچھلے مضمون سے اس کو جوڑتے ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ الرحمن کی تشریح بہت حد تک گزر گئی ہے اور انشاءاللہ آگے اور بھی موقع بموقع اس کی تشریح کو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات بتلانے کی ہے کہ جو اسماء حسنی ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، رحمان بھی الرحمن بھی اسماء حسنی میں سے ایک ہے، اور آگے جو آ رہا ہے الرحیم یہ بھی اسماء حسنی میں سے ہے۔
اب اگر کوئی شخص اپنے کسی لڑکے کا نام رکھے تو وہ نام رکھے گا عبد الرحمن. جیسے اگر کوئی نام رکھے اللہ کے ساتھ جوڑ کر کے تو نام رکھے گا عبداللہ، اور رحمان کے ساتھ جوڑ کر کے نام رکھے تو عبد الرحمن نام رکھے گا، اور رحیم کے ساتھ جوڑ کے رکھے تو عبد الرحیم نام رکھے گا. جس طرح اللہ نام رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کوئی رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اسی طرح الرحمن بھی کوئی اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتا ہے، عبد الرحمن ہی رکھا جائے گا. اسماء الحسنہ میں جتنے بھی نام ہیں اس کے ساتھ عبد لگے گا، اور اسماء الحسنہ میں عبد کہاں کہاں لگے گا انشاءاللہ وہ موقع بموقع بات آئے گی. تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے اپنے لڑکے کا نام عبداللہ رکھا تو عبد کو کاٹ کر کے صرف اللہ کا کر کے اس کو پکارا نہیں جا سکتا، نہ نام اس کا لیا جا سکتا ہے. اسی طرح عبد الرحمن اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو عبد کو ہٹا کر کے صرف الرحمن یا رحمان کہا جائے، اس کی اجازت ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ عبداللہ میں عبد کو کاٹ کر کے صرف اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لفظ اللہ سے کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ تو اللہ کا نام ہے. جب رکھا جائے گا تو عبداللہ سے رکھا جائے گا. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اسی طرح عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا معنی ہے الرحمن کا بندہ، اور عبد الرحیم کا معنی ہے رحیم کا بندہ. یعنی اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے، تو رحمان و رحیم کا بندہ یہ نام رکھا. اگر کوئی کسی نے نام عبد الرحمن رکھا، صرف الرحمن کوئی کہہ کر کے اس کو پکارے، نہ الرحمن کہہ کر کے بلائے، تو نام رکھنے والا بھی گنہگار ہوگا، جس نے بلایا وہ بھی گنہگار. نام رکھنے والا تو بہرحال گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو عبد الرحمن نام رکھا ہے. لیکن اگر بلانے والا عبد الرحمن کے بجائے رحمان کہہ کر کے پکارے تو گنہگار ہو جائے گا، اور جو کوئی شخص سنے اس کو الرحمن کہہ کر کے پکارتے ہوئے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو فوراً ٹوک دے کہ بھائی اس کا نام رحمان نہیں ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، رحمان تو اللہ کی ذات ہے. تو ایک مسئلے کی بات ہے. اسی طرح انشاءاللہ جو مسئلے سے متعلق مضمون آئے گا تو اس کو بھی پیش کر دیا جائے گا. رحمان کے بارے میں بات آ چکی ہے، اور اس کے مضامین کی اس کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ آ گئی ہیں. اب یہاں پر الرحیم پر آتے ہیں. گرامر کے حساب سے میں نے یہ بتلایا تھا کہ اسم پر اس لیے زیر ہے کہ اسم سے پہلے با حرف جر ہے، اور اللہ پر اس لیے زیر آیا ہے، کسرہ آیا ہے، اللہ اس لیے مجرور ہے کہ اسم کی اضافت اللہ کی طرف ہو گئی ہے. اب یہاں پر اللہ، لفظ اللہ موصوف ہے، اور الرحمن اس کی ایک صفت ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اعراب یعنی حرکت زبر زیر پیش موصوف پر آتا ہے وہی صفت پر آتا ہے. تو اللہ پر زیر اس لیے ہے کہ اسم کی اضافت اللہ کی طرف ہو گئی ہے، تو اللہ پر زیر آ گیا. اور اسی وجہ سے رحمان پر بھی زیر ہے، الرحمن پر اور الرحیم پر، کیونکہ اللہ پر زیر ہے. زیر کا مطلب جو لوگ کچھ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، جیسے کہ بسم اللہ ہی کہا تو یہ اللہ پر زیر ہو گیا. اب اس کو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح زیر الرحمن پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمانی پر زیر آ گیا تو بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ الرحمن نہیں کہا جا سکتا.
اسی طرح الرحیم کا حال ہے۔ یہ تو قواعد کے اعتبار سے ہوا کہ جو حرکت اعراب اس کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش تو اللہ کے اوپر ہے، اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے، اور رحیم یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف تو اسم ہے، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے اوپر کسرہ آتا ہے۔ بہرحال الرحیم کو لیتے ہیں۔ الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں رحیم کا استعمال نبی کے لیے بھی ہوا ہے۔ تو جس طرح رحمان خاص ہے اللہ کے لیے، اس طرح رحیم خاص نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کے اسماء الحسنی میں۔ تو کسی نے اگر کسی کا نام رکھا رحیم تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن عبد الرحیم اس کا نام رکھا جائے گا۔ لیکن رحمان کے مقابلے میں رحیم مبالغہ ہے، اس کے باوجود جو حیثیت الرحمن کو حاصل ہے وہ رحیم کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر اللہ، میں نے اس کے پہلے بتلایا، الرحمن بعض علماء نے فرمایا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی اپنے نافرمان اور فرما برداروں کو بھی ان دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں جو دنیا کی نعمتوں کی بندوں کو ضرورت ہے۔ تو الرحمن ہے کہ اپنے نافرمان کو بھی دیتے ہیں، اپنے فرما بردار کو بھی دیتے ہیں۔ اور الرحیم کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ آخرت کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالی وہاں جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک اعتبار سے الرحمن میں جو عمومیت ہے اس کے اعتبار سے رحمان ہے، اور الرحیم کے اندر خصوصیت ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان بندے ہیں وہ آخرت میں اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ الرحیم ہے۔ اب یہ کہ صفت کی جو دو قسمیں تھی، صفت جلالی اور جمالی، تو اس اگلے سبق تو اب یہ الرحیم یا الرحمن یہ جمالی صفات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ جمال ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں دو قسم کے ہیں، ایک جلالی اور ایک جمالی۔ ہمارے سامنے ابھی یہ دو جمالی صفت ہے، تو یہ جمالی صفت کا تذکرہ ابھی اس کی تھوڑی وضاحت مزید کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنا بھی چین، سکون، اطمینان، خوشحالی، اچھائی نظر آتی ہے، ان تمام کا تعلق اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت سے ہے، صفت رحمت سے، جو جمالی صفت ہے۔ بندے کے اندر بھی دو صفتیں ہیں، ایک اطاعت کی صفت ہے اور ایک عصیان کی صفت ہے۔ اطاعت کے معنی ہے فرما برداری، ماننا، اور عصیان کا معنی ہے نافرمانی، نہیں ماننا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو صفتوں سے نوازا کہ یہ صفت اطاعت ہے، جو نبی کے واسطے سے بندے کو اللہ کا حکم آیا اس حکم کو ماننا، یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور نبی کے واسطے سے جو احکامات آئے ان احکامات کو نہ ماننا یہ عصیان ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اب بندہ صفت اطاعت پہ قائم ہوتا ہے، اپنی صفت امتثال پہ قائم ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی صفت جمالی کا پرتو دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل کرے گا۔ اور جو بندہ صفت عصیان سے اپنا تعلق جوڑے تو یہاں تو چونکہ اللہ کی صفت رحمان ہے، اس لیے مکمل اس کے اوپر
صفت جلال کا غلبہ نہیں ہوگا، لیکن گاہے گاہے اس کے اوپر حالات آ سکتے ہیں۔ صفت اطاعت سے بندہ اللہ کی صفت جمال کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اور اپنی صفت عصیان سے بندہ اپنی طرف اللہ کی صفت غضب، صفت قہر، صفت جباریت کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ اللہ کی صفت میں قہار بھی صفت ہے، اللہ کی صفت میں منتقم ذو انتقام بھی صفت ہے، جو صفت جلالی ہے، جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہے۔ تو دنیا کے اندر جو یہ بندے میں دو صفتیں ہیں، ماننے اور نہ ماننے کی، یہ اللہ کی صفت جلالی اور جمالی کے پرتو کو حاصل دنیا کے اندر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ کی اطاعت عام ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی عام ہو جاتی ہیں، حالات نہیں آتے ہیں۔ اور جب اللہ کی نافرمانی عام ہوتی ہے تو اس دنیا کے اندر اللہ کی صفت غضب جوش میں آتی ہے، صفت قہر جوش میں آتی ہے، اور حالات ناگفتہ بھی بنتے ہیں۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے اندر، یہ اللہ کی صفت قہاریت کا پرتو ہے، اصل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر نہ صفت جمال کا اصل آئے گا، نہ صفت غضب، صفت جلال کا اصل آئے گا، اس کے پرتو آئیں گے، اس کے سائے کی شکل میں آئیں گے۔ لیکن صفت جمال کا جو اصل ہے وہ تو آخرت میں جنت کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جو صفت قہر ہے وہ جہنم کی شکل میں آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اب یہ جنت میں جو صفت جمال کی اصل ہے، جو جمالی صفات ہیں اللہ کی، وہ اصل ہیں۔ جو بندہ دنیا کے اندر ہمہ وقت اللہ کی فرما برداری میں رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، تو دنیا کے اندر بھی وہ اپنے اس صفت کی وجہ سے اللہ کی صفت جمالی کو اپنی طرف اور دنیا والوں کی طرف متوجہ کرنے والا بنے گا۔ اور جب بندہ صفت نافرمانی پر ہوگا تو اپنی طرف صفت غضب کو متوجہ کرنے والا ہوگا۔ یہ تو صفت جمال بندے کی صفت فرما برداری کو لینے والی چیز ہے۔ اب یہ صفت اطاعت کیا چیز ہے، اللہ کی ماننا کن کن پہلو میں ہے، اس کو ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں۔ مضمون تو قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں تفصیل کے ساتھ آئندہ آتا رہے گا۔ دنیا کے اندر بندے کے اوپر دو حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے جو حقوق ہیں، جو انبیاء ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے زمانے میں آیا، یا پچھلے انبیاء کی امتوں میں ان انبیاء کے واسطے سے جو احکامات آئے ہیں، حقوق اللہ ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں حقوق اللہ ہیں۔ تو صرف حقوق اللہ ہی اطاعت کے لیے کافی نہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ بندوں پہ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ اب یہ حقوق میں تفصیلات ہیں۔ باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے؟ تو اب جس کسی شخص نے حقوق اللہ کو تو پوری طریقے سے انجام دیا، مثلا جتنے احکامات نظر آتے ہیں اس کو تو پورا کرتا رہا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو اس کو نافرمان شمار کیا جائے گا، فرما بردار نہیں قرار دیا جائے گا۔ مثلا ماں باپ نے اولاد کے جو حقوق تھے ان حقوق کو پامال کیا۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ تو سب جانتا ہے
کہ اولاد کو کھلانا پلانا، کپڑے کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات کا نظم کرنا، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس کی صحیح تربیت کرنا، اس کو صحیح تعلیم سے نوازنا، عقل و شعور کو صحیح طریقے سے کام لے، اس کی تربیت اور پوری طریقے سے اس کو تمام شرعی احکامات کو پہچاننے کے لائق بنانا، یہ بھی حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اولاد کے۔ اب ان تمام کی تفصیل آیت کی روشنی میں بات آئے گی انشاءاللہ، میں بھی اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ اور پڑوس کے حقوق ہیں۔ اب پھر یہ کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حق ہیں، یہ بھی آیت میں آگے آ جائے گی بات، صرف حق کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے۔ پڑوسی کے حقوق سے کچھ عرض ہے۔ ایک شخص کسی شخص کا پڑوسی ہے یا اس کا کوئی پڑوسی ہے تو پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی کے جو رشتہ دار بھی ہے، اور یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہے۔ تو اگر پڑوسی صاحب رشتہ دار ہے تو اس کی رشتہ داری کا ایک حق، صاحب ایمان ہے تو ایمان کا ایک حق، اور پھر پڑوس کا ایک حق، 3 حق آ جاتے ہیں۔ اگر ایمان والا ہے پڑوسی، رشتہ دار ہے تو 3 حق ہوتے ہیں، رشتہ داری کا حق، ایمان کا حق، اور اگر پڑوسی صاحب ایمان نہیں، رشتہ دار نہیں، تو وہ ایک حق ہے، وہ پڑوس کا حق۔ اب پڑوس کا حق کیا ہے؟ پڑوس کے ساتھ جتنی پریشانی آئے اس کی پریشانی میں یہ برابر کا شریک ہو، اس کے ساتھ جتنے تقاضے پیش آئیں اس کے تقاضے میں یہ برابر کا شریک ہو، اس کی جتنی ضروریات ہوں ان ضروریات میں وہ برابر کا شریک ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کسی کتاب میں، اور میں نام نہیں بیان کروں گا، صرف علم والے اور اللہ والے کا واقعہ ہے۔ اس کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ یہودی نے اپنے مکان کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا، کچھ تقاضے تھے، مجبوری تھی، اس لیے اس نے ایسا ارادہ کیا۔ سامنے والا جو آیا خریدنے کے لیے، اس کے سامنے قیمت بیان کیا کہ اس مکان کی اتنی قیمت ہے۔ تو خریدار نے کہا کہ اس مکان کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی تم قیمت بتلا رہے ہو، قیمت تم حیثیت سے زیادہ بتلا رہے ہو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اتنی قیمت تو ہمارے مکان کی ہوئی، اور جو ہمارا پڑوسی ہے اتنا پیارا پڑوسی ہے، اتنا ہمدرد ہے، اتنا پڑوس کا خیال کرنے والا ہے کہ اس پڑوسی کی اتنی قیمت ہے کہ ایسا پڑوسی کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا ہر موڑ پر، حالانکہ وہ یہودی تھا، اور یہ جو اس کا پڑوسی تھا وہ مسلمان تھا، اللہ والا تھا، عالم ہے، بڑے عالموں میں سے۔ تو پھر بعد میں اس اللہ والے کو یہ خبر لگی کہ یہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم مکان کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت یہ میرے ساتھ تقاضے ہیں، میں اس مجبوری میں بیچ رہا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے اس کے تمام جو تقاضے تھے اس کا انتظام کر دیا اور کہا کہ تم مکان مت بیچو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندے کے اندر جو 2 صفت ہیں، ایک اطاعت کی، فرما برداری کی، اور ایک ہے عصیان کی، نافرمانی کی، تو یہ تمام پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سے یہ باتیں آگے بھی آئیں گی اور آیات کی تشریحات میں بھی آئیں گی۔ تو یہ بندہ دنیا کے اندر آیا ہے، اپنے اندر صفت اطاعت کو اختیار کرے، دنیا میں اللہ کی صفت جمال کا پرتو اس کو حاصل ہوگا، صفت رحمت کا اس کو حصہ ملے گا۔
تو یہ اس دنیا کے اندر اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ تو رحمان رحیم سے متعلق کچھ باتیں عرض ہوئیں، اور پھر انشاءاللہ اب جو اہم مضمون ہے کہ آخرت میں جو اس کا اصل ہے، یعنی صفت جمال کا اور صفت جلال کا، وہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی کے اندر اگلے سلسلے میں پیش کروں گا۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور پھر اپنے دوستوں کو اس سے جوڑیں، اور ایک مرتبہ نہیں اس کو بلکہ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن کے اندر عربیت کے تعلق سے بھی اور مضمون کے تعلق سے بھی اور تفسیر کے تعلق سے بھی بہت اہم مواد جمع ہو جائیں گے جو بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو قرآن کریم سے وابستہ فرمائے، قرآن کریم سے گہرا تعلق فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اور بڑے بڑے کاروباری اپنے گھروں کے اندر بند بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو اور بھی سنہرا موقع ہے کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھا دیا کہ اب گھر بیٹھ کر کے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔